السلام علیکم سامعین، آج کی کہانی کا عنوان مابا کی جستجوئے حق۔ وہ بچہ ایران کے ایک مشہور شہر صوبہ اصفہان کے ایک چھوٹے سے گاؤں روزبہ میں پیدا ہوا۔ زندگی کا سورج طلوع ہوتے ہی اس نے اپنے خاندان کو آگ کی پوجا کرتے دیکھا۔ اس کا پورا قبیلہ زرتشت مذہب کا پیروکار تھا۔ شعور کی سیڑھی پر قدم رنجا ہوتے ہی اس کے والد نے اپنے مذہب زرتشت کی محبت اس کے دل میں ڈالنا شروع کر دی۔ وہ اسے آتش کدہ لے جاتے تاکہ وہ بچپن سے ہی آگ کی پوجا کرنا سیکھ جائے۔ ننھے ذہن میں جب آتش کدہ اور آگ کی محبت ڈال دی گئی تو اس کا زیادہ تر وقت وہیں بسر ہونے لگا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو سارے قبیلے کے مشاورت کے بعد اس کو آتش کدے کا مجاور بنا دیا گیا۔ وہ مابا تھے، مابا بن بزخشان۔ اب ان کا کثیر وقت تنہا آتش کدہ میں آگ کی پوجا کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ وہ بظاہر تو مصروف عبادت گزار تھے، لیکن ان کا دل اب کہیں اور بھٹکنے لگا تھا۔ ایک سوال تھا، فقط ایک سوال، جو مابا کو اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ آگ میری معبود ہو سکتی ہے؟ کیا یہ آگ اس لائق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کو پوجوں؟ یہ آگ جسے میں جلاتا بھی خود ہوں، جو خود جل بھی نہیں سکتی، نہ اس کا آغاز خود ہے نہ اس کا انتہا خود، تو یہ میری آغاز اور انتہا کی خالق و مالک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے ان کے قلب و ذہن میں تبدیلی کی ایک لہر پیدا کر دی تھی۔ اس سے مزید نئے سوالوں نے جنم لیا۔ اگر یہ معبود ہونے کے لائق نہیں تو پھر کوئی اور ہے جو معبود ہے، لیکن وہ کون اور کہاں ہے؟ اسے تلاش کرنا ہوگا۔ اب وہ اکثر آتش کدہ سے باہر بیاباں میں اپنے معبود کو تلاش کرنے نکل جاتے۔ جب کچھ نہ پاتے تو واپس آتش کدہ آ جاتے۔ ایک دن یوں ہی راہ گزر میں انہوں نے چند عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا۔ مابا کو عیسائیوں کی عبادت کے طریقے نے متاثر کیا۔ انہوں نے ان لوگوں سے ان کے مذہب اور طریقہ عبادت کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ نتیجے میں معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک مذہب ہے، اور یہیں سے مابا کے قلب میں جھکڑ چلنا شروع ہوئے۔ مابا جو زرتشت مذہب کو ہی تمام انسانوں کا مذہب سمجھتے تھے، اب زرتشت کے علاوہ کسی اور مذہب کے بارے میں سن کر بہت حیران ہوئے۔ اسی وقت سوال کیا کہ ان کا مرکز عبادت کہاں ہے، وہ ان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ عیسائیوں نے بتایا کہ ابھی ہم کچھ دن یہیں قیام کریں گے، لیکن کچھ دنوں بعد جب ہمارا قافلہ یہاں سے نکل کر اپنے مرکز واپس لوٹے گا تو وہ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ مابا کو حق کی تلاش تھی۔ انہیں کھوج لگ گئی تھی کہ اب حقیقی معبود کو ڈھونڈنا ہے، اسے پانا ہے اور پھر صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ مابا نے انہیں کہہ دیا کہ جب وہ واپس اپنے مرکز کی طرف سفر کریں تو انہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ مابا حق کی تلاش کے لیے سفر کا مصمم ارادہ کر کے گھر لوٹ آئے۔ گھر پہنچتے ہی مابا نے آج بیتی جانے والی ساری روداد اپنے والد کو سنائی۔ والد سن کر ڈر گئے کہ کہیں میرا بیٹا میرے مذہب کو چھوڑ نہ دے، کہیں یہ زرتشت مذہب کا جانشین اپنے مذہب سے بغاوت نہ کر بیٹھے۔ اسے روکنا ہوگا، اسے لگامیں ڈالنی ہوں گی۔ انہیں روک دیا گیا، لگامیں ڈال دی گئیں۔ والد کی طرف سے حکم دیا گیا کہ مابا کو بیڑیوں میں جکڑ دو۔ چنانچہ مابا کو بیڑیوں میں قید کر دیا گیا۔ اس قید نے انہیں یقین دلا دیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اگر میرا باپ میرا دین برحق ہوتا تو وہ مجھے یوں بیڑیوں میں نہیں جکڑتے، بلکہ اپنے مذہب کے برحق ہونے پر دلائل پیش کرتے، مجھے قائل کرتے تاکہ میں کبھی اپنے مذہب سے انحراف نہ کر سکوں۔ لیکن یہ قید مجھے یقین دلاتی ہے کہ یہ آگ میری معبود ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ آتش کدہ میرا مرکز عبودیت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مجھے جانا ہوگا اور حق کی تلاش کرنا ہوگا۔ بیڑیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود آپ نے کسی طرح ان عیسائیوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ جب ان کا قافلہ روانہ ہو انہیں ضرور آگاہ کیا جائے۔ آگاہی کا طریقہ وہی تھا جس طرح انہوں نے ان تک پیغام پہنچایا۔ عیسائیوں کا وقت سفر قریب آ پہنچا۔ مابا تک پیغام پہنچا دیا گیا اور مابا اپنی بیڑیوں پر تلاش حق کی جستجو اور معبود حق کا یقین لیے زور آزمائی کرنے لگے۔ خالق حقیقی نے مابا کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور مابا قید سے آزاد ہو گئے۔ یقین اور مضبوط ہوا کہ اگر کوئی معبود حقیقی ہے جس نے آج مجھے ان بیڑیوں سے آزاد کیا ہے تو وہ مجھے تمام معبودان باطلہ کی قید سے بھی ضرور آزاد کرے گا۔ مابا نے عیسائیوں کے ساتھ رخت سفر باندھ لیا۔ دل میں دین حق کی تلاش کے جگنو لیے ملک شام پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی آپ سب سے پہلے عیسائیوں کے مرکز یعنی گرجا گھر گئے۔ وہاں موجود پادری سے ملے۔ پادری سے دین عیسائیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جاننے کے بعد پادری کے ساتھ عیسائیت قبول کر لی۔ ملک شام میں موجود پادری جس کے ساتھ آپ ہمہ وقت موجود رہتے، دین عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتے اور مسلسل عمل کے لیے کوشاں رہتے۔ جب پادری کی موت کا وقت قریب آنے لگا اور مابا کو لگا کہ اب پادری اس دنیا سے منہ موڑ کر دار فانی کا سفر
کرنے لگا ہے تو آپ نے پوچھا، آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں کہ نہ بھٹکوں اور نہ گمراہ ہوں؟ پادری نے کہا، میرے مرنے کے بعد تم یہاں نہیں رہنا کہ یہاں میرے منصب پر میرے بعد آنے والا پادری تمہارے لیے مشعل راہ کی مانند نہیں ہوگا۔ تم شہر موصل کی طرف سفر کرنا، وہاں موجود پادری تمہیں دین حق سے پھرنے نہیں دے گا۔ پادری کی موت کے بعد مابا موصل کی طرف روانہ ہو گئے۔ موصل کے گرجا میں موجود پادری کے ساتھ آپ کا وہی رشتہ رہا جو ملک شام کے پادری کے ساتھ تھا، یعنی استاد اور شاگرد والا۔ موصل کے پادری کا وقت بھی تمام ہوا اور اسے بھی اپنے مالک کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ مابا نے پھر وہی سوال کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں جو مجھے آپ کی طرح اپنی شاگردی میں لے لے تاکہ میں گمراہی سے بچ جاؤں؟ پادری نے کہا، میرے بعد تم نصیبین کی طرف رخت سفر باندھنا، وہاں موجود پادری ایک اچھا انسان ہے، تمہیں اپنا شاگرد بنا لے گا، پھر تم بھٹکنے سے بچ جاؤ گے۔ مابا نصیبین پہنچے اور وہاں موجود پادری کی شاگردی میں رہنے لگے۔ نصیبین کے پادری کا وقت بھی مکمل ہوا اور یوں اس کے بعد مابا اموریا پہنچے۔ اموریا پہنچنے کے بعد یہیں سے آپ کی حیات نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ اموریا کے گرجا گھر میں موجود پادری نے آپ کو اپنی حیات کے آخری وقت تک اپنی خصوصی رفاقت میں رکھا۔ وقت اجل آیا تب کہا، مابا میرے بعد اب اس سرزمین پر تمہیں کوئی عیسائی پادری اس لائق نہیں ملے گا جو دین عیسائیت کے پیروکاروں کو مخلص ہو کر گمراہ ہونے سے بچائے۔ اب صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں سے دین حق کی نئی راہیں ہموار ہوں گی، اور وہ ہے جزیرۃ العرب۔ تم وہاں چلے جاؤ بیٹا۔ جزیرۃ العرب میں اب تک نبی آخر الزماں کے وقت کا ظہور قریب آ پہنچا ہوگا، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اموریا کے پادری کے انتقال کے بعد اب مابا کو صرف ایک ہی جستجو تھی، کسی طرح جزیرۃ العرب پہنچ جانا اور وہاں موجود حق کے آخری چراغ سے ملاقات کر کے اس چراغ کی روشنی سے خود کو منور کر لینا۔ وہ تلاش میں تھے کہ کب کوئی قافلہ حجاز کی طرف سفر کے لیے روانہ ہو اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ان کی من کی مراد پوری ہوئی اور ایک قافلہ حجاز کے لیے نکلنے لگا۔ وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے اور من ہی من میں حق کی تلاش میں کامیابی کی طرف بڑھتے قدم انہیں مسرور کرنے لگے۔ لیکن شاید اللہ کو ابھی مابا کی مزید آزمائش مطلوب تھی۔ مابا اور باقی قافلے والے ابھی راستہ میں تھے کہ وادی القرا پہنچ کر قافلے والوں نے مابا کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ چونکہ مابا ایک اکیلے تھے اور قافلے والے جتھا، وہ کچھ نہ کر سکے اور یوں تلاش میں آنے والی نئی آزمائش نے انہیں ایک یہودی کا غلام بنا دیا۔ آپ اس کو اپنی قسمت سمجھ کر راضی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود دل میں چلتی تلاش حق کی چنگاری کو آپ نے بجھنے نہیں دیا۔ وہ یہودی کی غلامی میں آ کر بھی حق کی تلاش اور ہدایت کی جستجو دل میں رکھے آنے والے اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہے۔ مالک الملک کو مابا کی اس تلاش کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مابا رہبر عالم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے بندے مابا کے لیے راستہ آسان کر رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن یہودی کے گھر ایک مہمان آیا۔ اسے ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے میزبان دوست سے کسی غلام کی بابت سوال کیا تو یہودی نے اس مہمان کو مابا کی پیشکش کی، جو کہ مہمان نے قبول کی اور اپنے میزبان دوست یہودی سے مابا کو بطور غلام خرید لیا۔ مہمان یثرب کا رہائشی تھا، لہٰذا وہ مابا کو اپنے ساتھ لے کر واپس یثرب آ گیا اور یوں مابا مدینۃ النبی یثرب پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر مابا نے جب چاروں طرف کھجوروں کے جھنڈ دیکھے تو سمجھ گئے یہ وہی مقام ہے جس کے لیے میرے استاد عیسائی پادری نے کہا تھا کہ اس جگہ پر آخری رہبر عالم کا ظہور ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ باغات میں اپنے مالک کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ اچانک شہر سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا بنو قبیلہ کو غارت کرے، سب کے سب کعبہ میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ مابا نے جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو چونک گئے۔ اس آدمی کی طرف رخ کیا اور سوال کیا کہ جو بات تم نے ابھی کہی وہ دوبارہ تفصیل سے بتانا۔ وہ آدمی بتانے ہی لگا تھا، مابا کے مالک نے ان دونوں کو جھڑک کر خاموش کروا دیا اور مابا سے کہا کہ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ مابا اس وقت خاموش ہو گئے، لیکن آپ کے دل میں جلتی حق کی چنگاری اب تیزی پکڑنے لگی تھی۔ آپ جان گئے تھے وہ رہبر عالم، وہ ہادی مجسم تشریف لا چکے ہیں۔ اب مابا کو جلد از جلد ان تک پہنچنے کی جلدی تھی، لیکن اس کے لیے آپ وہ 3 نشانیاں پوری ہوتا دیکھنا چاہتے تھے جو آپ کو آپ کے پادری استاد نے بتائی تھیں۔ کچھ دن بعد آپ نے کچھ کھجوریں لیں اور لوگوں سے پوچھتے سوال کرتے بالآخر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ادب سے تشریف فرما ہو کر مابا نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کھجوریں پیش کیں اور کہا، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں مابا سے لیں اور انہیں اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا، اور یوں مابا نے اپنی آنکھوں سے ایک نشانی کو پورے ہوتے دیکھ لیا کہ وہ نبی آخر الزماں صدقے کا کوئی مال نہیں کھاتے۔ اب مابا کو دوسری نشانی دیکھنے کی جستجو تھی۔ کچھ دن بعد مابا نے دوبارہ کچھ کھجوریں لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کر دیں کہ یہ کھجوریں آپ کے لیے ہدیہ ہیں۔ مابا نے دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں مابا سے لیں، انہیں خود بھی کھایا اور اپنے اصحاب میں بھی تقسیم کیں۔ مابا یہ دوسری نشانی پوری ہوتا دیکھ کر بے حد خوش تھے کہ اب بس ایک نشانی باقی ہے، اس کے بعد میرا سفر ختم ہو جائے گا، مجھے ایک کٹھن سفر کے بعد منزل مراد مل جائے گی، آزمائشی سلسلہ ختم ہوگا اور آزمائش کا پھل بھی مل جائے گا۔ تیسری نشانی جو کہ آپ کے عین الیقین کے لیے آخری نشانی تھی، وہ آپ کی مہر نبوت کو دیکھنا تھی۔ مابا مسلسل اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح آپ کی پشت پر موجود مہر نبوت کو دیکھ لیں۔ کچھ دن بعد آپ کو علم ہوا کہ اللہ کے رسول جنت البقیع میں کسی جنازے کی تدفین کے لیے جا رہے ہیں۔ مابا بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ مابا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی طرف کھڑے رہے تاکہ آخری نشانی کو یقینی آنکھ سے دیکھ کر سرور عالم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیت اسلام کر سکیں۔ مابا اچک اچک کر آپ کی پشت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ آپ کی پشت پر مابا کھڑے ہیں جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹا دیا، اور یوں مابا نے اپنی آنکھوں کے سامنے مہر نبوت کو پا کر اپنی حیات کی سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی سرفرازی کو پا لیا۔ مابا نے جو ہی مہر نبوت دیکھی، نم آنکھوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے مہر نبوت کا بوسہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے دیا، قبول اسلام کی فرمائش کی، اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے سب سے پہلے آپ کا نام تبدیل کیا اور یوں آپ مابا سے سلمان بن گئے، وہی سلمان جنہیں آج دنیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا وہ واقعہ ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کر سنا رہے تھے کہ کس طرح اور کتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ مابا سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا سفر طے کر پائیں۔ ایک طویل کٹھن بھری مسافت سے گزر کر انہوں نے منزل حق کو پا لیا، اور اس کے بعد آخری سانس تک وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی میں رہے، اور یوں انہوں نے اللہ اور رسول کی جانب سے رضی اللہ عنہ کی بشارت سنائی گئی کہ جس بشارت کے بعد کسی اور بشارت کی حسرت نہ رہے۔